الحمد لله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره رافع لأنفسنا، محمد شكره فرض على أفعالنا. الحمد للہ عز وجل ہماری یہ ماہانہ تربیتی نشست گرمی کے مہینوں کی کچھ وقفے کے علاوہ الحمدللہ کافی عرصہ سے نکال جدید ہو رہی ہے اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حضرات کو جو ہر ماہ جو ہے وہ میری آواز میں لبیک لگائی ہوئی اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. آپ احباب کو اگر ان پروگراموں سے میں دین کی ایک بات بھی سمجھا چکا ہوں گا، وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا وسیلہ ہوگا. اور اگر ابھی تک مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکا تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ کریم مجھے دین کی صحیح بات بتانے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین میں نماز بندگانہ کی ادائیگی کی بہت اہمیت ہے. ہماری سب سے بڑی کوتاہی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز سے موڑ چکے. نماز جو ہمیں اللہ رب العزت کی قربت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. نماز ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ میلاد کا مقصد شیر خوانی نہیں ہے. میلاد کا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا. اور نماز میں جتنا زیادہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور موقع پہ یاد جو ہم ثناخوانی کرتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر تو ہمارے اپنے ٹکڑے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے وہ دوری کے قصے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو وہ بھی کم بیان کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ اشعار میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو، نثر میں ہو، ان تمام سے بہتر جو میلاد ہے وہ ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ نماز کی ہمیں عادت بنانی چاہیے اور نماز باجماعت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان لے کے آیا اور اس پہ تھوڑی سی گفتگو آپ کی سماعت کی عادت کروں گا کہ اس کے ذریعے سے اگر اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے اور ہمیں نماز بندگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے تو میری اور آپ کی بھلائی کا وسیلہ ہوگا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تدعى على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها له بها درجة وحط عنه بها خطية فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. میرے رب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو تنہا نماز پڑھتا ہے اس کو اس کی ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کی اس نماز کا درجہ 25 درجات تک بڑھ جاتا ہے. اگر وہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کی اس نماز کا درجہ جو ہے وہ 25 تک بڑھ جاتا ہے. عموماً ہمارا تصور یہی ہے کہ انسان جب باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو اکیلے نماز پڑھے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر نماز کا کہا ہے، دوسرے مقام پر درجہ کا کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نمازی کو 25 نمازوں کا بھی ثواب دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ 25 مزید ایسے نیک اعمال ہیں جو اگر وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے نصیب ہو جاتے ہیں. اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے یا بازار میں اپنے دکان میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا. کہ ایک آدمی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی وہ نماز اس کے گھر میں پڑھی جانے والی نماز یا بازار میں ادا کی جانے والی نماز سے 25 درجے بڑھ جاتی ہے. پھر اس کی وضاحت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ 25 درجات کیسے بڑھتے ہیں. فرمایا وذالک انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. علماء نے کہا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس نیت سے کہ میں نے جماعت کی نماز کے لیے نکلنا ہے تو اس کا یہ نیت کرنا اس کا پہلا اچھا عمل ہے. اس کو ایک درجہ جو ہے اس نیت کا ہی ملتا ہے کہ میں نے باجماعت نماز کے لیے جانا ہے. پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ بِهَا لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةٌ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب بندہ نماز کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک درجہ اس کو اپنی قربت کا نصیب فرما دیتے ہیں. یہ دوسری نیکی ہے، دوسرا نیک عمل ہے جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے جب وہ نماز جماعت کا ارادہ کر لیتا ہے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں تیسرے درجے کی کا بیان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى، جب تک وہ نمازی اپنی نماز پڑھتا رہتا ہے جو اس ارادے سے اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں گیا ہے کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانی ہے
تو جب تک وہ نماز پڑھتا ہے لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفرہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دینا۔ اس نماز میں تیری محبت لے کر اس نماز میں مسجد میں آ کر تیری محبت کے لیے تیری تو نیت سے کھڑا ہو گیا ہے، میرے مالک اس پر رحم فرمانا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، جماعت کی نماز کا وقت 6:15 بجے ہے، 6 بجے ہے، 5:45 بجے کا ہے، اور وہ اس سے پہلے 15 منٹ جا کر، آدھا گھنٹہ جا کر، 5 منٹ پہلے جا کر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس بیٹھنے کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ، جب تک وہ اپنی اس باجماعت نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت اس کو نماز کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ 4 درجے ہیں۔ یہ ہے کہ انسان اگر مسجد میں جاتا ہے اور پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے یا اس کو اذان کہنے کی توفیق مل جاتی ہے یا اس کو اقامت کہنے کی توفیق مل جاتی ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اللہ کتنا اجر دیتا ہے اور جو ہے وہ اذان دینے کا یا اقامت کہنے کا اللہ کتنا اجر دیتا ہے، اور اگر وہ مسجد میں بہت سے لوگ آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے کہ میں اذان دوں گا، ایک کہتا میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، پھر صف میں جگہ نہ رہتی اور انہیں قرآن دازی کرنی پڑتی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا اجر ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اور اذان دینے کے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، تو لوگ قرآن دازی کر کے اذان کے لیے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے۔ علماء نے کہا کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتی ہے لیکن گھر میں پڑھ لیتا ہے، وہ پھر اس ثواب سے محروم ہو جائے گا، اس کو پہلی صف میں بھی کھڑے ہونے کا جو درجہ ہے اس سے بھی جو ہے وہ محرومی نصیب ہوگی۔ پھر اس سے آگے ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلمون ما فی التہجید لاستبقوا الیہ، اگر لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ جلد نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرتے جلد نماز کو ادا کرنے کی طرف جاتے، اور اگر انسان گھر میں ہے تو پھر اس کو یہی ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ کام بھی کر لوں اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں، دکان میں ہے تو کہے گا کہ میں اس بات کو بھگتان ہوں اس کے بعد نماز ادا کر لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جماعت کی عادت ڈالو، کیونکہ جماعت کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں ہوگی، اور تم جب اول وقت میں جا کر جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھو گے تو جو اللہ رب العزت اول وقت میں نماز پڑھنے والوں پہ راضی ہوتے ہیں وہ رضا بھی تمہارا نصیب ہو جائے گا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا لو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح، کہ لوگ اگر یہ جان لیتے ہیں کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز میں کتنا جو ہے وہ اللہ فضیلت نصیب فرماتے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ عصر اور فجر کی نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کبھی اس نماز کو جو ہے وہ اس نماز سے غافل نہ ہو، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پردوں میں رکھا ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیونکہ انسان لالچی ہے، تھوڑی بہت معاملات کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھولا
بہت سے اپنی انعامات کو جو ہے وہ پردوں کے پیچھے رکھا کے دیکھے اللہ کہ کون سا بندہ جو ہے وہ میری محبت میں میری چاہت میں قدم اٹھاتا ہے. پھر انسان جتنی زیادہ محبت میں اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کو اتنی زیادہ اپنی آغوش میں لیتی ہے. تو نماز کے لیے اگر آپ باجماعت نماز کے لیے نکلیں گے آپ کے ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوں گے. آپ کو اللہ رب العزت نماز کا ثواب نصیب فرمائیں گے. آپ کے لیے فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں گے. پھر یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اگر موقع نصیب ہو جاتا ہے عادت بن جاتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ساری رات تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب نصیب فرماتا ہے. اب آپ نہ پڑھیں سو جائیں عشاء کی نماز پڑھ کے باجماعت پڑھ کے سو جائیں. آپ نے دن کو کام کرنے ہیں دفتر جانا ہے اپنے معاملات دیکھنے ہیں لیکن باجماعت نماز کی عادت ڈال دیں تو آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں رات کی نفل عبادت کا ثواب اللہ ویسے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ 10واں جو درجہ انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ ہے کہ انسان جب اذان کی آواز سنتا ہے حی علی الصلاۃ اور وہ نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اجیب داعی اللہ. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو اللہ کے اس حکم کی اطاعت ہوتی ہے یہ بھی اس کو ایک درجہ ملتا ہے. پھر جب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ وعلیکم السکینہ کہ نماز کے لیے آؤ مسجد کی طرف آؤ اور سکون سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آؤ. اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آنے کی جو روایت ہے وہ پہلی روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ باوقار طریقے سے آؤ اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آؤ. اس لیے کہ آپ جتنے زیادہ قدم اٹھائیں گے اتنے آپ کے گناہ معاف ہوں. مسجد کی طرف جتنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آپ جائیں گے اتنے آپ کے درجات بلند ہوں گے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں من قال اذا خرج الى الصلاۃ کہ جب تم اپنے گھر سے انسان نکلتا ہے تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس دعا کو پڑھنا جو ہے وہ اپنا معمول کا حصہ بنا لے. فرمایا من خرج الى الصلاۃ فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك هذا لم أخرجه شرا ولا بدرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك واتباع مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کے حضور سوال کرتا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان لوگوں کے صدقے میں جو تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کرنا یہ گناہ یا بدعت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جو لوگ تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں ان کا وسیلہ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ سے مانگ لیا. اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشائی ھذا میں جو تیری رضا کی خاطر مسجد کی طرف نکل رہا ہوں میرے مالک اس کو وسیلہ پکڑتے ہوئے مجھے کسی برائی نے اپنے گھر سے نہیں نکالا کسی بزدلی نے نہیں نکالا کسی ریاکاری نے نہیں نکالا میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے مسجد کی طرف نہیں جا رہا. خرج تو اتقاء سخطک اے اللہ میں تیری ناراضگی کے ڈر سے مسجد کو جا رہا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہو. وہ اتباع مرضاتک
मरदात देखा और मैं तेरी रज़ा के हुजूर के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। असअलुका तुनक़िज़नी मिनन नार, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, वअन्तग़फ़िरली अल-जन्नत, और तू मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे, वअन्तग़फ़िरली ज़ुनूबी, और तू मेरे गुनाहों को बख्श दे, फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, बेशक तू ही गुनाहों को बख्शने वाला है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर बंदा अपने घर से निकलते हुए ये कलिमात अपने मुंह से अदा कर लेता है तो उसका अजर क्या मिलता है, उसको क्या दर्जा मिलता है, खरज मअहू 70,000 मलक। मेरे करीम फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला उसके साथ चला देते हैं। 70,000 फरिश्ते उसके साथ चलते हैं और उसकी मग़फ़िरत के लिए जितने वो कदम उठाते हुए मस्जिद की तरफ चलता है वो 70,000 फरिश्ते साथ साथ दुआ करते रहते हैं, अल्लाह इसको बख्श देना, ये तेरी रज़ा के लिए निकली, अल्लाह तो इसको बख्श देना, ये तेरी रज़ा के लिए निकली। और मेरे आका फरमाते हैं वअक़बलल्लाहु अलैहि बिवजहिही हत्ता यक़दी सलातहू, और अल्लाह ताला उसी की तरफ अपनी तवज्जो रखते हैं। तो रब ताला हर जगह पे हाजिर नाज़िर हैं, अपने हर बंदे को देख रहे हैं। करोड़ों बंदे अगर निकलते हैं अल्लाह हर बंदे पे उसी तवज्जो के साथ नज़र रखने पे कादिर है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा ये कहता है मेरा अल्लाह उसकी तरफ अपनी तवज्जो को ख़ास फरमा देता है। तवज्जो को ख़ास फरमाने का मकसद क्या है कि जब बंदा ये दुआ करते हुए निकलता है और उसके दिल में इखलास है, अल्लाह की रज़ा ढूंढ रहा है, अल्लाह की नाराज़गी से डर रहा है, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपनी तवज्जो रखेंगे और बंदा जो दुआ मांगेगा अल्लाह उसको कबूल फरमाएंगे, अल्लाह उसको अपनी कुर्बत नसीब फरमाएंगे। फिर उलमा ने लिखा कि जब मस्जिद में दाखिल होगा तो मस्जिद में दाखिल होने का तरीका ये है कि इंसान पढ़े बिस्मिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, और जब मस्जिद से निकले तो कहे बिस्मिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब फ़ज़लिक। तो उलमा ने लिखा कि इंसान जब मस्जिद में दाखिल होगा फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ेगा, और जब मस्जिद से निकलेगा फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ेगा। ये भी उसको 2 दर्जे जो है वो नेकियां उसको जो है वो नसीब होगी। फिर फरमाया कि जब मस्जिद में दाखिल होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तहियतुल मस्जिद पढ़ने के, वो 2 नवाफिल अगर अदा करे तो उसको मज़ीद नेकी करने की तौफीक मिलेगी। इसी तरह मस्जिद में नमाजी बैठे हैं और वो उनको सलाम करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके साथ की सुन्नत है, तो वो सलाम करने की नेकी भी उसको नसीब होगी। फिर दुनिया में जब मस्जिद में बैठेगा तो दुनिया की बातों को तर्क कर देगा, जितनी देर बैठेगा वो अल्लाह का जिक्र करेगा। अल्लाह को मोमिन की ये अदा पसंद आती है और वो अल्लाह की खातिर जब मस्जिद में बैठेगा तो उसको मज़ीद ये बेहतर अमल करने की नीयत मिले, अजर मिलेगा। फिर उसको एक और मौका मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सआतान ला युरद्दु फीहिमा दुआ हज़रत निदाए वसफ़ फी सबीलिल्लाह, कि 2 ऐसी घड़ियां हैं जिनमें जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। 2 ऐसी घड़ियां हैं कि बंदा जब उस वक्त अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह करीम उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते। वो कौन सी है? जब नमाज के लिए अकामत कहीं जा रही हो उस वक्त, और जब जिहाद के लिए सफ़ें बांधी जा रही हो उस वक्त मुजाहिद और वो नमाजी जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह करीम उसकी दुआ को शफ़े को कबूल तस्लीम फरमाते। तो उलमा ने कहा कि जब इंसान 5 जमात नमाज पढ़ता है तो उसको ये दर्जा भी नसीब हो सकता है कि अकामत के वक्त वो अल्लाह के हुज़ूर दुआ कर सकता है। जो वो दुआ घर करेगा तो शायद उसकी दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन अल्लाह का वादा है कि जब अकामत कही जाए या अकामत और जमात के खड़े होने के दरमियानी जो वक्फा है उस पर जो दुआ कही जाए अल्लाह करीम उस दुआ को रद्द नहीं फरमाते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़े दुरुस्त किया करो, ये भी तुम्हारी नमाज का हिस्सा है। इंसान घर में जब पढ़ेगा तो सफ़ों की दुरुस्तगी नहीं होगी, ये नेक अमल भी उससे ज़ाया हो जाएगा। 5 जमात नमाज पढ़ेगा, सफ़े दुरुस्त करेगा,
ترتیب سے کھڑا ہوگا اس کو مزید یہ اچھے عمل کا ثواب ملے گا۔ پھر امام قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، تو جب قرآن پڑھا جائے گا اور تم اس قرآن کو سنو گے، اللہ کریم کا یہ حکم جو ہے وہ پورا ہوگا اور قرآن کو سننے کا ثواب بھی تمہیں نصیب ہوگا۔ وہ تم گھر اگر نماز پڑھتے ہو تو قرآن نماز میں پڑھو گے تو صحیح، لیکن قرآن سننے کا ثواب جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہتا ہے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کلمہ کہتا ہے، تو اس وقت فرشتے اس کے اس حمد کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پیچھے مڑ کر مقتدیوں کو دیکھا تو فرمایا آج تم میں سے کس نے حمد کے جو ہے وہ الگ کلمات جو ہے وہ پڑھے ہیں جس طرح کہ میں نے نہیں سکھائے؟ تو ایک صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جب آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ تو میں نے کہا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کلمات کہہ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے جوق کو تب رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے جھگڑ رہا تھا کہ یہ جو ثواب ہے اس کو میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ باجماعت نماز پڑھیں گے تو فرشتوں کی یہ جو حاضری ہے اس کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور یہ فرمان میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کو سنانا چاہتا تھا، اس وجہ سے بھی اس کو سامنے رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ، کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اس کی مخالفت نہ کیا کرو۔ یہ علماء نے کہا کہ جب انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے تو امام کی اتباع کرتا ہے تو اس کو اس اتباع کا درجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ دوستان گرامی ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو امام سے ہم بہت سارے معاملات میں پہل کر جاتے ہیں، اس کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو ہے وہ ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یا امام ابھی کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ طریقہ کار امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ جب امام اپنا کلمہ جو ہے تکبیر تحریمہ کا کلمہ اللہ اکبر کہہ دے، پورا کلمہ کہہ دے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل تاکہ امام جو ہے وہ اتباع میں آپ چلیں۔ امام جب اللہ اکبر کہہ کر رکوع پر جائے، جب وہ اللہ اکبر پورا کہہ کر رکوع میں چلا جائے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو یہ نہیں کہ اس کے منہ سے سیدھے نکلا اور آپ سیدھے ہو کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کا پورا کلمہ کہہ دیں تو پھر آپ اس کی اتباع میں کھڑے ہو کر پھر ربنا ولک الحمد کی کلمات کہیں۔ اس طرح امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، وہ اس سے آگے نہ ہوا۔ پھر علماء نے لکھا کہ انسان کو جب وہ نماز کے بعد سلام پھیرتا ہے تو اپنے دائیں طرف مومنین ہیں ان پہ سلام بھیجتا ہے، جب بائیں طرف مومنین ہیں ان پہ سلام بھیجتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر امام کے بالکل پیچھے نہیں کھڑا ہوا، ایک سائڈ پہ ہے، دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، پہلی صف میں ہے، تو پھر اپنے جو مقتدی حضرات ہیں ان کے ساتھ ساتھ امام پہ بھی سلام کی نیت کرے۔ تو جب انسان سلام بھیجتا ہے اپنے مومن بھائیوں پر اور اپنے امام پر تو یہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باجواب دعا ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو فضیلت دیتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتے ہیں۔ ہمارے دوست حضرات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اتنی جلدی بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھ لیتے ہیں
لیکن اس کے بعد 2 منٹ بیٹھ کر تسبیح کر کے امام کے ساتھ دعا کرنا جو ہے وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہمیں جلدی میں ڈالتے ہیں یہ سارے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کسی عمل سے محروم ہیں، مسجد میں ہمیں باتوں میں لگا دے گا، جماعت جلدی سے پڑھنے کا کہے گا، امام کو ہم مجبور کریں گے کہ جلدی نماز پڑھیں، جلدی فارغ ہو۔ امام اگر فارغ ہو گیا تو ہم اس کی دعا کا جو ہے وہ انتظار نہیں کریں گے اور فوراً جو ہے وہ ہاتھ پھیر کر چل پڑیں گے۔ تو وہ 1-2 منٹ کی تاخیر اگر ہم امام کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، جس کو ہم نے اپنی پوری نماز کا امام بنایا ہے کہ ہماری پوری نماز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم اس امام سے جو ہے وہ منہ موڑ کے اپنی دعا مانگ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اس کی بعد جو باجماعت دعا ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو باجماعت نماز کے بعد امام کی معیت میں ہی جو ہے وہ دعا کے لیے بیٹھا کریں، اس کی بھی فضیلت ہے اور یہ بھی انسان کو درجہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ علماء نے احادیث مبارکہ کی روح سے ہی یہ 25 درجات جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ انسان کو باجماعت نماز پڑھنے سے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بلکہ 25 اور نیک اعمال ایسے ہیں جو انسان اگر مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کی عادت ڈال دیتا ہے تو 25 مزید ایسی نیکیاں ہیں جن کے کرنے کا جو ہے وہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور ان میں سے ہر عمل ایسا ہے کہ انسان اس میں یعنی دیکھیں جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو اگر آپ نے وہ دعا پڑھ لی ہے تو 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو وہ اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور 70,000 فرشتے اگر ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کریم اس مغفرت کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے ہماری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتے ہماری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کریم مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والے پہ اپنی توجہ رکھتے ہیں، اور جب اللہ توجہ فرمائیں گے اور ہم اس سے مانگیں گے تو بلا شبہ اللہ کریم ہماری اس محبت کو قبول فرمائیں گے۔ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں، اپنے ایمان کو بھی سنوار سکیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیدا ہوگا، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچا سکیں، آپ کو راحت و سکون دے سکیں، اور دین مبین پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور آخرت بھی سنوار سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔